السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 31 سے 40 سال تک کی زندگی کا خلاصہ بتایا جائے گا، جو کہ درج ذیل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کے بعد بھی آپ کا تجارتی سفر جاری رہا۔ شام، یمن اور دیگر علاقوں کے تجارتی سفر کیے، جس سے عرب کے مختلف قبائل اور معاشرہ سے براہ راست واسطہ پڑا۔ مکہ میں سیلاب کی وجہ سے کعبہ کو نقصان پہنچا۔ قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کو رکھے گا۔ فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ سب نے خوشی سے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے کنارے پکڑوا کر اسے اٹھوایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ اس حکمت، دانائی اور عدل کی وجہ سے سب مطمئن ہو گئے اور ایک بڑا خونخوار جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی بگڑی ہوئی حالت، ظلم، شرک، قتل و غارت اور جہالت کو دیکھ کر تنہائی اختیار کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر کئی دن اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابوں میں سچے اور واضح اشارے ملنے لگے۔ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل سے ملاقات کروائی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ 31 سے 40 سال کا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے نکھرنے، معاشرے میں عزت پانے اور روحانی طور پر نبوت کے لیے تیار ہونے کا دور تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانتداری، سماجی کردار اور اللہ کی طرف رجوع نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔